افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ استنبول مذاکرات میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں۔ پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے برعکس طالبان نے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تیر نشانے پر لگ گیا، نمبر گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت کے بغیر ہی مطلوبہ نمبر حاصل کر لیے۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 5 ارکان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ فریال تالپور سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی۔ یاسر سلطان سردار، محمد حسین چودھری اخلاق، ارشد حسین اور محمد رشید بھی شامل۔ وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک، فہیم ربانی، عبد الماجد خان، اکبر ابراہیم اور عاصم بٹ کی بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ جنت نظیر وادی میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ 27 اکتوبر 1947 بھارتی افواج نے بغیر کسی آئینی اور اخلاقی جواز کے کشمیر پر قبضہ کیا۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر کی مقامی قیادت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے الحاق کے بدلے میں فوجی مدد مانگی۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر مسلم اکثریتی کشمیر میں 10 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ کشمیری عوام پر پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم و ستم جاری۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی۔ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے ہمیشہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ خارجہ پالیسی میں بہتری آئی ہے، کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پیڈل کو ملک کے اندر مقام مل رہا ہے، پاکستان نے کھیل کے شعبے میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن اہم ترین تقاضا تھا۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں ایپلیکیشنز آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں گیس کے گھریلو کنیکشنز کھولنے کا اعلان۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز بحالی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک چیلنج تھی، اس وقت صارفین سے معذرت کی، مؤثر حکمت عملی اپنائی اور توانائی بحران پر قابو پایا۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG گیس کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ہنگو حملے میں SP آپریشنز اسد زبیر کی شہادت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کوہاٹ آمد۔ رکن اسمبلی شہریار افریدی سے ملاقات، شہریار افریدی کے کزن SP آپریشنز ہنگو اسد زبیر کی شہادت پر فاتحہ خوانی، کہا قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، واقعے میں ملوث عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کے ٹرافی کی رونمائی، سلمان علی آغا اور جون فن فیرا کی ٹرافی رونمائی کی تقریب میں شرکت۔ دونوں کپتانوں نے تصاویر بھی بنوائیں۔ پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضا انتہائی آلودہ، حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضا زہر آلود ہے۔
आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 388 रिकॉर्ड माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मज़र सेहत करार दे दी। माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों के औकात कार तब्दील। आज से स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 8:35 से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज़ स्कूलों में 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नए औकात कार का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। बल्दिया उज़्मा कराची मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर बल्दियात का कहना था सिंध हुकूमत कराची के तमाम इलाकों में यकसां तरक्की के लिए पुरज़्म है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने सूबे भर में तबादलों, तैनातियों और नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। लिखा ये फैसला उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगा जब तक सूबाई काबीना कायम नहीं होती। तमाम महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मुंसलिक दफातर में अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों और तकर्रियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कराची पुलिस के तशद्दुद से जामबहक नौजवान उच्च शरीफ में सुपुर्द खाक। 16 साला इरफान की नमाज जनाजा अदा। अहल खाना समेत इलाका मकीन की शिरकत। वर्सा का आला हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। का इरफान कत्ल केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाए। कातलों को सज़ा न मिली तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को अहकामात जारी किए गए हैं। वाक़े की मुकम्मल फ्रेंसिक और तफ्तीश की जाएगी। जो भी मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बोझ उठाने वाले पाबंदियों से आज़ाद हो गए। लाहौर स्टेशन पर 25 साल बाद कुलियों के लिए ठेकेदारी के निज़ाम का खात्मा। कुलियों को अपनी कमाई से किसी ठेकेदार को कैश कमीशन नहीं देना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन मैनेजर की निगरानी में काम करेंगे। लाहौर डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर खामोश ट्रंप की हमास को धमकियां। कहा बाकी यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटे में पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखेंगे। अमरीकी सदर का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर क़याम। अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा गज़ा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ज़रूरत पड़ी तो कतर गज़ा में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है। इसराइल का जंगबंदी मुआहदे से खिलवाड़। सहूनी तैयारों की अल-नुसैरात में बमबारी। एक फ़लस्तीनी शहीद, 6 ज़ख्मी। गज़ा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों के दाखिले का वादा भी पूरा न हुआ। रूस का नए जौहरी मिसाइल क्रूज का कामयाब तजर्बा। 14,000 किलोमीटर तक फासला तय करने, 15 घंटे तक परवाज की सलाहियत। मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को शिकस्त देकर हदफ को निशाना बना सकता है। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यह मुनफरिद हथियार है, अभी दुनिया में किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं।